بالکل درست کہتی ہے فیکلٹی کہ ریڈنگ کلچر کم ہو گیا ہے اور ہم ہارڈ کور بکس کے اوپر اب نہیں بچے جاتے. اس میں تھوڑا سا دیکھیں کچھ ہمارے اپنے پڑھانے کے طریقوں کے اوپر بھی بات ہے کہ میں خود کتنی کتابیں پڑھتی ہوں جو میں کہہ رہی ہوں کہ نیچے والا نہیں پڑھ رہا. میں آپ جا کے نارمل کسی فیکلٹی ممبر سے سوال پوچھیں آخری کتاب آپ نے کورس کے علاوہ کون سی پڑھی ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہم رات کے وقت کورس کی کتاب نہیں پڑھتے تھے, ہم کوئی ہسٹری پڑھتے تھے, لٹریچر پڑھ لیا, پوئٹری پڑھ لی. اب وہ کلچر خود ہم میں سے بھی ختم ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو فون ٹائپ گیجٹ ہے نا, فیس بک آدھا ٹائم کھا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جو فیس بک پہ آ رہا ہے بس وہی لٹریچر ہے, تو بچہ جو نیچے ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے. کیونکہ پیرنٹس پہلے یہ ہوتا تھا, پیرنٹس ریڈنگ کرواتے تھے رات کو نا, بیڈ ٹائم ریڈنگ بڑا مشہور لفظ ہے. پہلے پیرنٹس بیٹھتے تھے بچوں کے ساتھ, میرے والد نے میرے ساتھ ریڈنگ کی ہے, ہمیں باقاعدہ بکس دیتے تھے میرے والد کہ یہ پڑھنا رات کو ڈنر پہ اس پہ ڈسکشن کریں گے, تو ہم سارے بہن بھائی اپنے ویوز اس چیز پہ دیتے تھے. تو وہ کلچر کچھ گھروں سے بھی ختم ہو رہا ہے. تو بیسیکلی بک ریڈنگ صرف اس کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے ایگزام پاس کرنا ہے, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ریڈرز آر لیڈرز اینڈ اٹ از اسٹل ٹرو. ہم اس بات کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اب دس از ناٹ دا ایج آف ہارڈ ورک بٹ اسمارٹ ورک, بٹ یٹ ٹو بی اسمارٹ یو نیڈ ٹو بی اے ریڈر. دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کس اسپیکٹ سے کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح یوتھ رسپانس نہیں کرتی. میرے خیال میں ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. جو آج کل کے نئے پیرنٹس ہیں, اسکولز میں اگر ہم جاتے ہیں, کبھی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جایا کرتی تھی, اب جو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہیں بچے ڈسکنیکٹڈ ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اور پھر وہی والی بات ہے کہ اچھی بات ہے ویمن امپاورمنٹ ہے, دونوں پارٹنرز کام کر رہے ہیں, بٹ اس چکر میں نا جو یہ ہمارا جو ویلتھ کی طرف توجہ ہے کہ ہم مل کے کما لیں, لائف سٹائل بہتر کر لیں, اس میں کہیں نہ کہیں بچے سفر کر رہے ہیں, یہ ماننے کی بات ہے. تو ہمیں ورک لائف بیلنس پہلے لانا پڑے گا, اور یوتھ کو ایک جو ٹریجیکٹری ہے نا وہ گھر سے ہی ملتی ہے. اس نے رسپانس کیا کرنا ہے, آج کی یوتھ کا اپنا اپینین کب ہے مجھے بتائیے. وہ سارا اپینین تو سوشل میڈیا سے بناتے ہیں, صبح اٹھے اگر ایک ہیش ٹیگ پہ 1000 لائکس ہیں وہ کہتے ہیں یار چلو 1000 ایک میرا, بغیر سوچے سمجھے واٹ از اٹ آل اباؤٹ. ہمارے ٹائم پہ کیا تھا, ہماری اپینین ہماری اپنی ہوتی تھی, ہم اخبار پڑھتے تھے, ہم ٹی وی دیکھتے تھے, کوئی اس زمانے میں ٹاک شوز تو اتنے نہیں ہوتے تھے, وین وی ور ہمارے پاس تو ایک ہی چینل یا 2 چینل ہوتے تھے. تو اب کیا ہوتا ہے, بچہ ہر چیز انسٹنٹ چاہتا ہے, اس کو سکسیس بھی انسٹنٹ چاہیے, اس کو نالج بھی انسٹنٹ چاہیے, اور اتنا ہی انسٹنٹ وہ اس کو لوز بھی کر دیتا ہے. ایگزام پیپر کے بعد 2 گھنٹے بعد آپ اس سے وہ سوال پوچھ لیں وہ بتا دے تو بڑی بات ہوگی. تو وہ جو ایک دم انسٹنٹ ہر چیز اپینین ہو تو انسٹنٹ ہو, اور آپ سوچیں کہ وہ ہر وقت اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے میں لگا رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو ایک ڈسٹریکشن ہو گئی ہے نا, آبجیکٹیوز کھو دیے ہیں ہم نے اپنے. تو یوتھ سے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ یوتھ کی ٹریجیکٹری ہم نے خراب کی ہے, ہمیں یوتھ کی ٹریجیکٹری ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ٹریجیکٹری اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ہم انہیں ٹائم دیں, پرسنل ٹائم دیں. آپ خود بتائیں, ایک 12 سال کا بچہ سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ نہیں بنا پا رہا ہوتا کیونکہ ایج لمیٹیشن ہے, ہم میں سے ہی کوئی بڑا اس کو بنا کے دیتا ہے نا, غلط ایج ڈال کے دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے اپنے ایتھکس ٹھیک کرنے پڑیں گے, پھر ہم بچوں کو کچھ کہنے کے قابل ہوئیں گے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ یوتھ کے درمیان ہے نا, وہ جنریشن گیپ کا نام جو ایک اب تو نہیں ہے, حالانکہ اب تو بڑے ینگ پیرنٹس ہیں, وہ جنریشن گیپ ہے نہیں, وہ زبردستی انسٹال ہم کر رہے ہیں اپنے بیچ کے, جی ہمیں یہ سب نہیں آتا, کسی سے پوچھ لو. ایک تو یہ ٹیوشن سسٹمز کی وجہ سے بڑے بچے دور ہوئے ہیں, پہلے پیرنٹس خود پڑھایا کرتے تھے, اب ٹیوشن والا جانے, اسکول میں ٹیچر جانے, کالج میں یونیورسٹی کے فیکلٹی جانے, پیرنٹس کو آخر میں رزلٹ مل جاتا ہے بس ٹھیک ہے, اور وہ فی پے کر دیتے ہیں, پاکٹ منی دے دیتے ہیں. آئی تھنک اوور آل جو ہمارا سوشل فیبرک ہے نا, اس کو کمپلیٹلی ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے. خالی یوتھ پہ میں ذمہ داری نہیں ڈالوں گی, ظاہر ہے یوتھ کو جو ان پٹ مل رہی ہے وہی وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. بالکل درست آپ فرما رہے ہیں, ڈبیٹ چل رہی ہے. مگر میں یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں میرے پاس جو بچہ آ رہا ہے وہ 18 سال کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. 18 سال کا بچہ کلین سلیٹ تو نہیں ہو سکتا نا, اڈلٹ ہے, ووٹر ہے, ٹھیک ہے. جو پرائمری اسکول ہے وہاں کا ٹیچر ضرور میں کہوں گی اس کا پارٹ ہے گرومنگ میں, کیونکہ ہم جب پرائمری اسکول میں تھے, کھانا کیسے, چمچہ کہاں پکڑنا ہے, فوک کہاں پکڑنا ہے, پلیٹ میں آواز نہیں آنی. آج تک کیڈٹ کالج کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, جو بچے وہاں پڑھتے ہیں ان کی گرومنگ آپ دیکھیے. مگر ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ بچے کا پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. اب اس سے تو نہیں کوئی بات پھیرا سکتے.
تو آپ اگر HEI پہ آتے ہیں تو میرے پاس تو 18 سال کا بچہ آ رہا ہے. اسکول لیول پہ آپ جائیں تو ایک اور بات آپ دیکھیں گے, ذرا سا زور سے اگر ٹیچر ڈانٹ دے تو پیرنٹ شکایت لے کے پرنسپل پہ پہنچتا ہے, اور پرنسپل اسی اسٹوڈنٹ کے آگے جو ہے وہ ٹیچر کو ڈانٹ بھی دیتا ہے. تو آپ رویوں میں بھی تو تبدیلی دیکھیے نا, کیونکہ جو بھی اسکولز میں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ ڈرتے ہیں پھر کہ یا تو ہماری انسلٹ ہوگی پیرنٹ کے آگے, تو پھر ٹھیک ہے جو بچہ کر رہا ہے کرنے دیں. تو تھوڑا پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہم بچے ہوتے تھے, ہمارے تو جان نکلتی تھی کہ ٹیچر شکایت نہ کر دے کہیں, اور اب تو بچے کہتے ہیں ٹیچر کو ہم آپ کی شکایت کر دیں گے جا کے, اور وہ ٹیچر ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار میری شکایت نہ کر دیں کیونکہ میں نے صحیح بات پہ اس کو ڈانٹا ہے. پہلے زمانے میں تو نیبرز آپ کے بچوں کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ اگر بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہو, گلی میں کچرا پھینک رہا ہو, تو برابر کے انکل ڈانٹ دیا کرتے تھے بیٹا یہاں نہیں پھینکو, آپ کوئی کہہ کے دیکھیں ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی. میں نے آپ سے کہا نا کلیکٹیولی سوشل فیبرک ہمارا تھوڑا سا خراب ہو گیا, اس کو ہمیں ضرورت ہے لانڈری کرنے کی.